غالب کا شمار ان گنے چنے شاعروں میں ہوتا ہے جن کے کلام کو سمجھا تو کم کم ہی گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے عقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ غالب کی زندگی اور کلام کے اوپر جتنا کام ہوا ہے اتنا شاید ہی کسی دوسرے شاعر پر ہوا ہوگا۔ غالب کے مختصر اردو دیوان کی جتنی شرحیں چھپی ہیں ان کی تعداد کا شمار کرنا ہی خود میں ایک بڑا کام ہے، لیکن ان تمام شرحوں کے باوجود غالب کے اکثر شعر ایک معمہ رہ جاتے ہیں جنہیں اہل فہم نے اپنے اپنے ڈھنگ سے سمجھا اور سمجھانے کی کوشش کی۔ بعض شعر سمجھ میں آئے اور بعض شعر ابھی بھی عقل کی گرفت سے باہر کھڑے ہمیں چڑھاتے ہیں۔ لیکن غالب کے اشعار کا مشکل ہونا بھی ایک دلکشی پیدا کرتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی ٹھیک کہتے ہیں کہ غالب وہ اکیلا شاعر ہے جو سمجھ میں نہ آئے تو زیادہ مزہ دیتا ہے، لیکن غالب کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو انہیں مہمل گو اور ان کے اشعار کو محض بکواس مانتے تھے۔ آج ہم غالب کے صرف ایک شعر پہ بات کریں گے جسے ان کے زمانے کے لوگوں نے بھی بے معنی کہہ کر رد کر دیا تھا۔ آداب دوستوں، یوں تو غالب کے بے شمار اشعار ایسے ہیں جو سرحد ادراک یعنی سمجھ کے باہر ہیں، لیکن آج جس شعر پر ہم بات کریں گے وہ ہے نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن، ہر پہ کرے تصویر کا۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ کاغذی پیرہن کی ترکیب نئی نہیں ہے، بہت سارے شاعروں کے یہاں موجود ہیں۔ حافظ کا ایک شعر دیکھیے: کاغذین جامہ بخوناب بشویم کے فلک، رہنمو نیم بپائے علم داد نہ کرد، یعنی ہم اپنے کاغذ کے لباس کو خون سے دھو لیں کیونکہ یہ آسمان ہمیں علم داد یعنی انصاف کے مقام سے محروم ہی رکھے گا۔ یعنی غالب سے پہلے بھی کاغذی پیرہن کا مضمون استعمال ہوا ہے اور فریادی اور انصاف کے حوالے سے ہی نظر آتا ہے۔ سعید نیاز کرمانی اپنی کتاب حافظ شناسی میں فرماتے ہیں کہ قدیم زمانے میں جب کسی پر کوئی ظلم ہوتا تھا اور اس کے پاس انصاف پانے کا کوئی اور وسیلہ نہ ہوتا تو وہ کاغذ کا لباس تیار کرتا اور ان پر سارے ظلم کی تفصیل لکھتا، اور شہر میں ایک مقام جسے علم داد کہا جاتا تھا وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا تاکہ گزرتے وقت بادشاہ کی نظر اس پہ پڑ جائے اور وہ اسے بلا کر اس کا ماجرا سن لے۔ دھیرے دھیرے یہ روایت ختم ہو گئی اور اب اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ یہ شعر غالب کے اردو دیوان کا پہلا شعر ہے، تو آئیے سب سے پہلے روایت پر نظر ڈالتے ہیں۔ اردو اور فارسی کے شاعروں کے دواوین کا جائزہ لیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان سب کے دواوین کی شروعات حمدیہ کلام سے ہوتی ہے جس میں خدا کی تعریف اور اس کی نعمتوں کا ذکر و شکر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شاعر کے دیگر کلام درج ہوتے ہیں۔ بعض دیوان میں حمد کے بعد کبھی کبھی نعت بھی شامل ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ کم از کم ایک حمدیہ کلام سے ہر دیوان کی شروعات ہوتی رہی ہے، چاہے وہ اردو ہو یا فارسی۔ اہل ادب نے غالب کے اردو دیوان کے پہلے شعر کو حمدیہ بتایا ہے۔ حمد اس کلام کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف اور توصیف کے اشعار درج ہوں۔ اس لحاظ سے یہ شعر خدا کی تعریف میں نہیں تو کم از کم خدا سے متعلق تو ضرور ہے، یعنی اس شعر میں خدا کی تعریف سے زیادہ اس سے شکایت اور حیرانی کے عنصر پائے جاتے ہیں۔ لفظ کسکی میں سوال بھی پوشیدہ ہے اور حیرانی بھی۔ آئیے شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعر ایک بار پھر دیکھیے: نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ اس شعر کا پہلا مصرع ہی شعر کا مکمل معنی ظاہر کر رہا ہے۔ دوسرا مصرع محض اس بات کی دلیل ہے جو پہلے مصرع میں کہی جا رہی ہے۔ پہلے مصرع میں لفظ نقش آیا ہے یعنی امیج، جو اس شعر کا مرکزی کردار ہے۔ نقش سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے لکھ دیا گیا یا تحریر کر دیا گیا۔ مصور نے اپنے کینوس پر کچھ نقش بنائے،
انہیں شکل و صورت عطا کی اور وہ وجود میں آ گئے۔ اور ایسا ہر وجود دراصل فریاد کر رہا ہے کہ آخر ہمیں کیوں بنایا گیا ہے۔ ایسے وجود کا کیا معنی جو بظاہر خوبصورت رنگوں سے آراستہ ہے لیکن اسے کسی قسم کی بھی آزادی نہیں ہے۔ نہ تو پیدا ہونا اس کی مرضی ہے اور نہ مر جانا، اور نہ ہی مرنے جینے کے درمیان جو وقفہ نصیب ہوتا ہے اس میں اس کی مرضی چلتی ہے۔ اس شعر میں لفظ تحریر بھی قابل غور ہے۔ یہ ایک عربی لفظ ہے جس کا مادہ حرارہ ہے۔ اس کا ایک معنی تو لکھائی یا عبارت ہے، لیکن اس کا دوسرا معنی آزادی یا رہائی بھی ہے۔ ایجپٹ کے شہر کائرو میں مشہور تحریر اسکوائر یا میدان التحریر ہے، جسے لبریشن اسکوائر بھی کہتے ہیں۔ تو پھر یہاں تحریر کا لفظ اتفاقی نہیں ہے، بلکہ غالب نے بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا ہے۔ مصور نے اپنے نقش کو بظاہر خوشنما رنگوں سے آراستہ تو کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نقش اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے۔ انہیں کسی بھی قسم کی آزادی میسر ہی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ایک مصور جب رنگ برنگے نقوش کینوس پر بناتا ہے تو وہ نقش ہر خوبصورتی کے باوجود آزاد نہیں ہوتے۔ غالب نے اسی مضمون کو یوں بھی کہا ہے: کشاکش ہائے ہستی سے کرے کیا سعی آزادی، ہوئی زنجیر موج آب کو فرصت روانی کی۔ نقش سوال کرتا ہے کہ آخر اس وجود کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اس کا ایک لطیف سا جواب شوخی تحریر میں نظر آتا ہے۔ یعنی کیا یہ تخلیق محض شرارت ہے؟ یہاں حیرانی کا عنصر بھی صاف صاف جھلکتا ہے۔ لفظ شوخی کو شرارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور شرارت وہ تمام حرکت ہے جو کسی کو حیران کر دے اور اسے الجھن میں ڈال دے۔ اسی طرح یہ تحریر کی شوخی بھی ایک اچنبھے والی بات ہے، کیونکہ نہ تو نقش نے چاہا تھا کہ اسے بنایا جائے، اور نہ ہی کوئی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے اس کا بننا ضروری تھا۔ تو پھر کیا یہ محض دل لگی تھی جس کی وجہ سے نقش بنایا گیا؟ بنانے والے کی جی میں آیا تو اس نے طرح طرح کی صورتیں بنائیں، ان کو جیتا جاگتا کیا، اور اس طرح اپنے لیے تفریح کا سامان مہیا کر لیا۔ خیر، یہ تو ہو گئی بنانے والے کی بات کہ اس نے اپنی دل لگی کے لیے ان نقوش کو وجود بخشا اور ان میں جان پھونک دی۔ لیکن ان نقوش پر کیا گزری جنہیں بنانے والے نے بنا دیا؟ اس کا جواب لفظ فریادی میں موجود ہے۔ یعنی ہر نقش یہ فریاد کر رہا ہے کہ اسے کیوں وجود میں لایا گیا ہے، اور پھر ایسے وجود میں جہاں وہ ایک مسلسل قید میں ہو اور کسی بھی قسم کی آزادی سے محروم ہو۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ نقش آخر کس کی شوخی تحریر کی فریاد یا شکوہ کر رہا ہے؟ اس سوال میں حیرانی بھی ہے، اس مصور کی قوت ایجاد پر ناز بھی ہے، اور اس ایجاد کا شکوہ بھی موجود ہے۔ یعنی زندگی محض ستم ہے اور ہر وجود اسی ستم کا فریادی ہے۔ اس بات کی دلیل میں غالب قدیم ایرانی بادشاہ کے دربار کی روایت لے کر آتے ہیں، جس میں فریادی کاغذ کا لباس پہن کر دربار آتے تھے تاکہ درباریوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ شخص بادشاہ کے حضور میں کسی ظلم کی فریاد لے کر آیا ہے۔ چونکہ غالب نے ہر جیتی جاگتی چیز کو نقش کہا ہے، اور نقش ظاہر ہے کہ کاغذ پر ہی بنتے ہیں، لہٰذا ان کا لباس کاغذی ہے، اور روایت کے مطابق کاغذی لباس صرف فریادی کا ہوتا ہے، اس لیے ہر جیتی جاگتی چیز محض فریادی ہے۔ لفظ پیکر کا معنی ہے جسم، سراپا، صورت، شکل وغیرہ، یعنی باڈی، فارم، وساج، فزیک، پورٹریٹ ایٹسٹرا۔ اس لفظ سے غالب نے نقش کی شکل و صورت، جسامت سب کی بات کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور زاویہ غور طلب ہے۔ ایک طرف یہ نقش وجود میں آنے کی وجہ سے پریشان ہے اور اسی وجہ سے فریادی بھی ہے، تو دوسری طرف وجود بخشنے والا خود ان نقوش سے لا تعلق اور بے نیاز ہو گیا ہے کہ وجود میں آنے کے بعد ان پر کیا کچھ گزر رہی ہے۔ اسے اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ نقش کس طرح اپنی بخشی ہوئی زندگی گزارتا ہے۔ بنانے والے کو اپنے فن یا ہنر کے اظہار کا موقع مل گیا اور اس نے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا، اور اس کے بعد بنائے گئے نقش پر کیا گزرتی ہے وہ اس کی بلا جانے۔ تو پھر وہ اہم سوال رہ جاتا ہے جس کے جواب کی تلاش میں ہر دور کے فلسفی شاعر اور ادیب سرگرم رہے ہیں،
اور جواب اپنی جگہ پر ایک معمہ بنا رہا۔ وہی سوال غالب نے شعر کے ذریعے اٹھایا ہے کہ زندہ کرنے اور پھر مار دینے سے کیا حاصل؟ آخر اس ساری کارگزاری کی وجہ کیا ہے؟ وجود کی ضرورت ہی کیا تھی؟ نہ جانے اور کتنی طرح کی باتیں غالب نے اپنے شعر میں کہہ دی ہیں، اور ہم ان کی پرتیں کھولنے میں عمر صرف کر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ غالب نے ایک بات کہی، بلکہ اسے تمام شعری فنکاری کے ساتھ ایسے خوبصورتی سے پیش کیا ہے کہ آنے والی نسلیں اس فن پہ ناز کریں اگر انہیں اپنا سر دھلنے سے فرصت مل جائے۔ علامہ اقبال نے شاید یہی کچھ سوچ کر غالب کے لیے کہا تھا کہ زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں، نطق کو سو ناز ہے تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا رفت پرواز پر۔ اگر آپ کو یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔